بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آن لأبي حنیفة أن يمد رجليه. اب ابو حنیفہ کے وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی دونوں ٹانگیں سیدھی کر لیں۔ یہ جملہ ولد محترم شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ نے ان جیسے زیادتی کرنے والے مخالفین کے بارے میں میرے دوسرے تزکیے کی ابتدا میں فرمایا ہے کہ میں یہ تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب ابو حنیفہ کے وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی دونوں ٹانگیں سیدھی کر لیں۔ اور سچ میں یہ جو جملہ ہے یہ ضرب المثل بن چکا ہے ہر اس شخص کے لیے جو بے وقوفی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور قصہ میں بیان پہلے کر چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عادت جب درس دیتے تھے تو ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا ان کی مجلس میں جس نے پگڑی پہنی ہوئی تھی اور باریش انسان تھا، ظاہراً کوئی سمجھدار اور اچھا سلجھا ہوا لگتا تھا۔ جب شیخ صاحب کے قریب آ کے سامنے بیٹھ گیا تو شیخ صاحب نے اس کے احترام میں ٹانگیں سکیڑ لیں، اور بات ہو رہی تھی روزوں کے مسائل کے تعلق سے۔ اور امام صاحب یہ بیان کر رہے تھے رحمہ اللہ کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص نے یہ سوال کیا کہ امام صاحب اگر سورج غروب نہ ہو تو پھر؟ تو امام صاحب نے جواب میں یہ فرمایا آن لأبی حنیفة أن يمد رجليه۔ اس کے لیے یہ جواب کافی تھا۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بے وقوفیوں، حماقت اور زیادتیوں کا جواب دوں، لیکن جب ان لوگوں پر نہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرانے اور قرآن و سنت کی وعید کے نصوص کا کوئی اثر ہے، اور نہ ہی کبار علماء کی پیار نصیحتوں کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ ہی دعوت السلفیہ کی کوئی فکر ہے، اور میری آخری وارننگ کے باوجود بھی اپنی زیادتیوں سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ اب طلاب علم کے بیچ میں فتنہ و فساد پھیلا کر ان کو آپس میں لڑوانے پر اتر آئے ہیں اور اپنے باطل پر بضد ہیں، جیسا کہ ابھی انہوں نے میرے محترم بھائی کاشف خان کو خفیہ ریکارڈنگ، نامکمل کی ہوئی باتوں اور حقائق کو خلط ملط کر کے میرے خلاف اکسایا ہے، اور اس سے پہلے بھی میرے ایک اور پیارے بھائی کو بھی اکسایا تھا جنہیں میں نے خط لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جلد اس کا جواب دیں گے۔ اور جب سلفیت کے نام پر سلفیت کو مار کر نقصان پہنچانا اور نصیحت، اصلاح اور خیر خواہی کے نام پر سلفیوں کے بیچ فتنہ اور فساد پھیلانا ان کی پہچان بن چکی ہے، تو اب مجھے بھی اپنی ٹانگیں سیدھی کرنی پڑیں گی تاکہ تمام سلفیوں کو ان لوگوں کی حقیقت اور ان کے اصلی چہرے معلوم ہو جائیں۔ اب کچھ تفصیل سے جواب دینے کا وقت آ گیا ہے، اور سب سے پہلے آج کی نشست میں جو خطوط، جوابات اور نصیحتیں اور گزارشات میرے اور طارق بروہی بھائی کے بیچ میں خاص ہوئی تھیں وہ بیان کروں گا اور منظر عام پر لاؤں گا۔ جب طارق بھائی نے جہالت، ظلم اور زیادتوں کا ساتھ دے کر خیانت کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس نے بھی اپنا راستہ متعین کر لیا ہے، اور اب اس سے بھی انصاف اور بھلائی کی مجھے کوئی امید نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بھی ان کے ساتھ اس ظلم اور زیادتوں میں شامل ہو گیا ہے، جبکہ میں نے اسے پہلے کئی مرتبہ آگاہ کیا تھا کہ میری نظروں میں اس کا ایک مقام ہے، اور اس فتنے میں اسے ہی اس قابل سمجھا تھا کہ اس سے بات کی جائے اور مشورہ لیا جائے، اور وہ اس قسم کے کم علم، جلد باز اور جذباتی لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک سمجھدار اور قابل بھروسہ دوست ہے، اور یہ بھی خبردار کیا تھا کہ بغیر ثبوتوں کے ان لوگوں کی باتیں نہ سنیں، اور ایسے لوگوں سے دوستی ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کچھ ایسا ہی ہوا ہے، اس نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ میری نظروں کو دھوکہ ہوا تھا، اس کی یہی قابلیت تھی، اور اس کے اب یہی قابل اعتبار اور سچے دوست ہیں، اور اب انہی کے ساتھ جھوٹ، جہالت، ظلم اور زیادتوں پر اتر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ ابھی تک میں اس انتظار میں تھا کہ یہ خود ان خطوط، جوابات اور نصیحتوں کا کوئی انصاف اور مبنی علمی جواب دیں گے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک یہ جواب نہ دے سکے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اور ہمیشہ جواب سے بھاگ کر ایک نیا مسئلہ چھیڑنا ان کا معمول بن چکا ہے، جیسا کہ آپ آگے دیکھیں گے۔ اور اگر ان کے پاس جواب ہوتا تو اب تک دے چکے ہوتے، اور اس فتنے کا خاتمہ بھی ہو چکا ہوتا، اور اگر ان کے پاس کوئی علمی جواب نہیں تھا اور لاجواب ہو گئے تھے تو کم سے کم یہ تو حق بنتا تھا
کہ حقائق کو خلط ملط کرنے اور قیل وقال اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور خیانت کرتے ہوئے کٹی ہوئی خفیہ ریکارڈنگ اور کٹی ہوئی خفیہ ریکارڈنگ کو نشر کرنے کے بجائے ان خطوط اور جوابات کو منظر عام پر لا کر انصاف کرتے اور سب کے سامنے یہ سچائی و حقیقت رکھ دیتے تاکہ لوگوں کو اس مسئلے کی حقیقت اور ان کی سچائی، اخلاص وغیرہ سب کے لیے واضح ہو جاتی، جس کا یہ رونا رو رہے ہیں، اور سچائی کو جانو کا شور مچاتے ہوئے خاص چینل بھی بنایا ہوا ہے۔ صرف خفیہ ریکارڈنگ کر کے اس میں سے اپنے مطلب کی باتیں نکال کر بغیر سیاق اور سباق کے عام کرنا کہاں کا سچ اور کہاں کا انصاف ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کرنے والے مخلص، منصف، بہادر اور سچے خیر خواہ خفیہ ریکارڈنگ کرتے ہیں؟ اور اگر خیانت کرتے ہوئے ریکارڈنگ کر بھی لی تھی تو اسے کٹ کر کے نشر بھی کیا ہے، تو سچ اور انصاف سے کام لیتے ہوئے اس ٹیلی فونک کال کی اصل وجہ بھی بتا دیتے کہ میں نے وہ کال کیوں کی تھی، اصل بات کیا تھی، اور یہ خطوط اور جوابات ہی ساتھ نشر کر دیتے، کیونکہ ان خطوط کی ابتدا اسی ٹیلی فونک کال کے بعد شروع ہوئی اور اسی سے ہی پہلے خط کا آغاز کیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان سے علم، ادب اور انصاف کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی یہ اس کے اہل ہیں۔ بہرحال اب ان خطوط، جوابات، گزارشات اور نصیحتوں کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ میں اختصار کرتے ہوئے مکمل خط تو نہیں پڑھوں گا، اتنا وقت نہیں ہے، صرف اس خط کا مختصر تعارف یا خلاصہ بیان کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی ترتیب کے ساتھ تمام خطوط کی PDF فائل بھی نشر کر دی جائے گی۔ اب خطوط کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، 20 جون 2019 کو طارق بروہی کو میرا پہلا خط، ٹیلی فونک کال کے بعد جس کی خفیہ ریکارڈنگ کی گئی تھی، کا حوالہ دیتے ہوئے شیخ محمد مہادی کے متعلق اپنا موقف بیان کرنا، اور طارق بھائی پر بھروسہ کرتے ہوئے اور دعوت السلفیہ کے لیے ایک اچھا اور مخلص دوست سمجھتے ہوئے اس سے اس فتنے سے متعلق اور علماء سے ملاقات کرنے کے متعلق مشورہ لینا، یہ پہلے خط میں تھا۔ نمبر 2، 13 جولائی 2019 کو طارق بروہی کا جواب، اور اس جواب میں مشورے کی بجائے سختی سے رد اور مزید اعتراضات کرنا۔ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، خود پڑھ لینا، جب PDF نشر کریں گے اس میں سے مکمل خطوط ہوں گے، وہیں سے پڑھ لینا۔ نمبر 3، 1 اگست 2019 کو میرا دوسرا خط طارق بروہی کے جواب کا جواب، طارق بروہی کے تمام اعتراضات کے جوابات، شبہات کا ازالہ اور اس سے چند سوالات اور گزارشات کرنا، جبکہ اس کی سختی، جواب کے انداز اور بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر یہ میرا آخری جواب اور خط ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے میں نے اس خط میں اس سے کچھ گزارشات کی تھیں تاکہ معاملہ آسانی سے علم، ادب، انصاف اور سلفیت کے اصول کے اساس پر حل کیا جائے اور تفصیلی جوابات کا سب کو موقع دیا جائے اور تمام غلط فہموں کا ازالہ کرتے ہوئے حق واضح کیا جائے اور اس فتنے کا خاتمہ کیا جائے۔ اس خط کے صرف آخر جملے آخر میں ملاحظہ فرمائے، میں چند جملے آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ نمبر 4، 3 اگست 2019 کو اس خط کے متعلق طارق بروہی کو میں نے میسج کیا، اور اس میسج میں لکھا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، متفق علیہ، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی میرے لیے پسند کریں گے۔ میرا حسن ظن ہے کہ آپ اصلاح کا راستہ اختیار کرتے ہوئے میرے گزارشات پر ضرور غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حافظ و ناصر۔ نمبر 5، 7 اگست 2019 کو طارق بروہی کا اس میسج کا جواب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل میں کافی دنوں سے کراچی سے اسلام آباد شفٹنگ میں مصروف تھا، اس لیے وقت نہیں دے پایا تھا، اور ابھی تک کام جاری ہے۔ انشاءاللہ جلد وقت نکال کر کچھ لکھنے کی کوشش کروں گا۔ نسأل اللہ ان یوفقنا لما یحب ویرضى۔ نمبر 6، 2 دنوں کے بعد 9 اگست 2019 کو طارق بروہی کا میرا دوسرے خط کا جواب لکھنے کی بجائے ایک عام نصیحت بھیج کر اصل جواب سے بھاگ جانا، ان کے اعتراضات پر میرے جوابات کو اور اس سے کیے گئے سوالات اور گزارشات کو نظر انداز کرتے ہوئے اور بغیر کسی پرواہ کے اصل جواب سے کتراتے ہوئے ایک عام نصیحت کے ساتھ یہ میسج بھیج دیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اسی نصیحت کو جواب سمجھیں اور غور تدبر کی کوشش کیجیے۔ بارک اللہ فیکم۔ جبکہ معاملہ جو ہے کتنی سنگین ہے، فتنے کی بات ہو رہی ہے، نصیحت کی باتیں یہ کرتے ہیں، اور ایک عام نصیحت جو پہلے کہیں کر چکا تھا اس نصیحت کو بھیج کر کہتے ہیں اسے جواب سمجھ لیجئے۔
یعنی کسی بچے سے مخاطب ہیں کسی، بس اس پہ گزارا کر لیجئے. سبحان اللہ. الغرض. نمبر 7، 13 اگست 2019 کو طارق بروہی کو میرا تیسرا خط. عربی زبان میں اس عام نصیحت کا جواب، پھر سے اس فتنے میں اپنے موقف کی وضاحت، اس کی غلطیوں پر تنبیہات اور بعض اہم نصیحتیں کرنا. نمبر 8، اسی دن 13 اگست 2019 کو بغیر کسی پرواہ کے یا غور فکر کے طارق بروہی کا جواب، پھر سے ان کے اعتراضات پر میرے جوابات کو اور اس سے کیے گئے سوالات، گزارشات اور نصیحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل جواب سے بھاگ کر پھر سے ایک نیا مسئلہ چھیڑ دینا. علماء کرام سے رجوع فرمائے. یہ جواب تھا بس، اور اس کی تفصیل لکھی ہے، وہ مکمل پڑھ لیں جو PDF میں. نمبر 9، 30 اگست 2019 کو طارق بروہی کو میرا چوتھا خط. اس غلط فہمی کا ازالہ، علماء کرام سے رجوع کیوں نہیں کرتے، اور اصل اور تفصیلی جواب. اس غلط فہمی کا ازالہ، علماء کرام سے رجوع کیوں نہیں کرتے اور تفصیلی جواب. غالباً یہ 12 یا 13 14 پیجز پر یہ خط تھا تقریباً. 3 لمبا خط میں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. نمبر 10، 3 ستمبر 2019 کو اس غلط فہمی کے ازالے پر طارق بروہی کا پھر سے جواب سے بھاگ کر ایک چھوٹے سے میسج سے اپنی جان چھڑا کر پھر سے ایک نیا مسئلہ چھیڑنا اور جواب کو اپنی طرف سے زبیر عباسی کی طرف منتقل کر دینا اور مزید اس مسئلے کو الجھا دینا. یہ میسج لکھا ہے اور رومن میں لکھا ہے: میں نے زبیر بھائی کو آپ کی بات اور پیغام پہنچا دیا ہے، وہ خود ڈائریکٹ آپ سے بات کریں گے. اللہ خیر اور اصلاح کا سبب بنائے. جبکہ آپ اس خط میں پڑھیں گے میں نے زبیر عباسی کا نام کسی پیغام کو بھیجنے کا نہیں کہا تھا. نمبر 11، 3 ستمبر 2019 کو اسی دن بغیر کسی تاخیر کے، تاریخ یاد رکھیں 3 ستمبر 2019 میں پہلے یہ تاریخ بیان کر چکا ہوں. 3 ستمبر 2019 کو اسی دن بغیر کسی تاخیر کے زبیر عباسی کا رد عمل، اس کی انوکھی خیر خواہی اور نصیحت کے نام پر بدتمیزی، بد زبانی اور انتقامی کارروائیوں کا تسلسل پھر سے جاری ہونا. میں تمام سلفیوں سے کاشف بھائی سمیت سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس انوکھے خیر خواہ کی انوکھی خیر خواہی، نصیحت کے انداز اور الفاظوں کو دیکھ لیں. ان میں سے بعض کا میں نے ذکر بھی کیا تھا پچھلے درس میں. یہ ہے اس شخص کی نصیحتوں کی حقیقت، جس کا اس نے پوری دنیا میں شور مچایا ہوا ہے کہ ہم تو لمبے عرصے سے نصیحتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو مانتے ہی نہیں ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نمبر 12، 4 ستمبر 2019 کو طارق بروہی کے اس جواب، یعنی کہ زبیر عباسی کو پیغام پہنچا دیا ہے، وہ خود بات کریں گے اور اس شخص کی باتیں سب نے دیکھ لی ہیں. اس بات پر میسج کے ذریعے میرا آخری جواب جو میں نے لکھا ہے: بارک اللہ فیک، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ میں صرف آپ ہی کو اس موضوع پر بات کرنے کے قابل سمجھا ہے. اگر زبیر بھائی سے بات کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتا. جنید کے ابو ہمارے جنید کی بات، جنید کے، اور پھر آپ کے بدلتے ہوئے رویے اور میری ہر بات اور ہر نصیحت کو میرے ہی خلاف دلیل بنانے کی کوششیں کرنا وغیرہ. اب کسی اور سے بات کرنا بالکل مناسب نہیں ہے. اس موضوع کے متعلق اب میرے پاس مزید وقت نہیں ہے. میں نے اپنی طرف سے وضاحت کر دی ہے، باقی آپ بھائیوں کی مرضی ہے. آپ بھائیوں کو اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے جو اچھا لگے وہ کریں. پھر امام سفیان ثوری کا یہ قول میں نے نقل کیا ہے عربی میں. قال الامام سفیان الثوری رحمہ اللہ: وَإِذَا أَحْبَبْتَ أَخَاكَ فِي اللَّهِ فَابْذُلْ لَهُ نَفْسَكَ وَمَالَكَ وَإِيَّاكَ وَالْخُصُومَاتِ وَالْجِدَالِ وَالْمِرَاءِ فَإِنَّكَ تَصِيرُ ظَلُومًا خَوَّانًا أَثِيمًا وعليك بالصبر في المواطن كلها فإن الصبر يجر إلى البر والبر يجر إلى الجنة. حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 82. وہ اچھے ترجمہ خود اچھا جانتے وہ کر لیں گے، لیکن یہ الفاظ میں نے اس کو لکھے ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے نظر میں وہ بندہ کون ہے اور میں کتنا اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. نمبر 13، 20 ستمبر 2019 کو ان خطوط میں سے ایک خط متعلق طارق بروہی کی ناگواری کا اظہار کا جواب، اور اس کو میرا آخری میسج، یہ میرا آخری میسج تھا، ذرا غور کریں. اس کے بعد میرا اسے کوئی میسج نہیں لکھا. نمبر 1، میرے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. یعنی جب بات ہوئی تھی کہ ایک خط کا ذکر کیا تھا اور جو خطوط ان میں سے ایک شاہد کے طور پہ کٹ کر کے دکھایا تھا کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے، تو اس پر طارق بھائی نے ناگواری کا اظہار کر اس کو رد کیا تھا میسج بنا کے. ان کے جو کون سا چینل ہے نو ڈیتھ روٹ وغیرہ پہ بھی لگائے اور اس کو شائع کیا تھا. تو اس پر میں نے یہ جواب دیا تھا
میرے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ میں نے آپ سے اردو سلف دعوت کی بہتری اور فتنے کے خاتمے کے لیے ایک مخلص اور خیر خواہ بھائی سمجھ کر چند گزارشات کی تھی۔ ان کا جواب دینے کے بجائے یہ عجیب سا جواب لکھ دیا ہے، یہ تاثر دیتے ہوئے کہ آپ نے اپنا راستہ متعین کر لیا ہے اور اب آپ سے مجھے مزید خیر خواہی کی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، الحمدللہ یہ تو آپ کو اب اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ جو باتیں خاص کی جاتی ہیں انہیں عام نہیں کیا جاتا۔ اب خفیہ ریکارڈنگ میں کیا بات کروں، سبحان اللہ۔ نمبر 3، مکمل عبارت نہ لکھنے کا مقصد آپ کی غلط باتوں پر پردہ ڈالنا تھا اور اس میں سے صرف شاہد بیان کرنا ہی کافی سمجھا تھا۔ نمبر 4، چلیں آپ ہی انصاف سے کام لیتے ہوئے میرے جواب کو بھی ساتھ شامل کر دیتے۔ نمبر 5، شاید آپ میری یہ آخری بات بھی بھول گئے، قال امام سفیان الثوری رحمہ اللہ وَإِذْ أَحْبَبْتَ أَخَاكَ فِي اللَّهِ إِلَى آخر، جو ابھی میں نے بات کی ہے، دوبارہ سے میں نے اس کو لکھ کے بھیجا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں نے اس لمبے عرصے کی اخوت کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے برقرار رکھنے کی کم سے کم اپنی طرف سے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس اخوت کو توڑنے کے آپ جواب دہ ہیں اور اس دن کے لیے آپ کے پاس جواب ضرور ہونا چاہیے۔ یہ میرے آخری الفاظ تھے، اس کے بعد پھر اس سے کوئی خط و کتابت نہیں ہونا، کوئی بات ہوئی ہے۔ یہ ہے ان خطوط اور جوابات کی تفصیلات اور ان کی خیر خواہی اور نصیحتوں کی حقیقت جس کا انہوں نے پوری دنیا میں شور مچایا ہوا ہے کہ کس طرح سے سیدھے سادے مسائل کو الجھاتے گئے اور صحیح جوابات سے کتراتے ہوئے اصل موضوع سے ہٹ کر ہر بار نئے مسائل کھڑے کرتے گئے اور جھوٹے الزامات اور تہمتیں لگاتے گئے اور شور مچاتے گئے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کئی مرتبہ نصیحتیں کی ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہے ان کے علم، ادب، اخلاق، انصاف، خیر خواہی اور نصیحتوں کی اصل حقیقت، جسے یہ میرے بار بار مطالبے کے باوجود بھی چھپاتے رہے اور منظر عام پر لانے سے کتراتے رہے۔ ان خطوط، جوابات اور نصیحتوں سے یہ بات بھی سب کے لیے واضح ہو گئی ہوگی کہ کون علم، ادب اور انصاف سے کام لیتے ہوئے سلف علماء کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے سلف منہج کے اصولوں کے مطابق باتیں کر رہا ہے اور اصلاح کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے، اور کون ظلم و زیادتیوں سے کام لیتے ہوئے قیل و قال، فضول باتیں، تفرقہ، فتنہ اور فساد کی مسلسل باتیں کر رہا ہے۔ کون صرف اپنے خیالات کے مطابق بغیر ثبوتوں کے باتیں کرتے ہوئے ڈیلیوژن کا اور دماغی بیماریوں کا شکار ہے، اور کون دلائل و حقائق کی روشنی میں باتیں کر رہا ہے۔ کون خیر خواہ ہے اور کون شر پسند ہے، کس کی کیا حقیقت اور کیا علمی حیثیت ہے، کس کو علماء کی تزکیے کی ضرورت ہے، کون علماء کی طرف رجوع کرنے کا حق ادا کر رہا ہے، اور کون شور مچا کر اور ڈرامے رچا کر دعوے کر رہا ہے اور دوسروں پر علماء سے رجوع نہ کرنے کی تہمتیں لگا رہا ہے۔ الحمدللہ اب یہ حقیقتیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں رہیں، اور ان خطوط اور جوابات کے بعد بھی ان کا یہی طرز عمل ابھی تک جاری ہے۔ جب بھی ان کی غلطی ان کے سامنے رکھی گئی یا غلط فہموں کا ازالہ کیا گیا، نئے مسئلے چھیڑ دیتے ہیں۔ جب ان کا جواب دیا جاتا ہے اور یہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو کسی اور کو اکسانے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، اور شاید یہ رونا روتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ اور وہ کہا ہے، اب ہماری دعوت خطر میں پڑ گئی ہے، لوگ منتفر ہو رہے ہیں یا شبہات کے شکار ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بغیر ثبوتوں کے حقائق کو خلط مرد کرتے ہوئے میری باتوں میں سے صرف اپنی مرضی کی باتیں نکال کر کسی طالب علم کے سامنے رکھ کر اپنی سلفیت و ثقہ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے جواب لے لیتے ہیں، جیسا کہ ابھی انہوں نے کاشف بھائی کے ساتھ کیا ہے اور اس سے پہلے ایک اور پیارے بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ یہ ہے ان کی اصل حقیقت، جس کی بنیاد پر یہ منہج الانبیاء والمرسلین علیہ السلام اور اردو دعوت سلفیہ کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں انہی خطوط اور جوابات میں سے اور ان کی دوسری باتوں میں سے ان کی مزید حقیقتیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی آسانیاں فرمائے اور حق بات کرنے کی اور اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارشات والے خط کی آخری جملوں پر ذرا غور کریں جو میں کہتا آخر میں بیان کروں گا۔ میں نے طارق بھائی کو لکھا، اور اگر آپ میری ان گزارشات سے اتفاق نہیں رکھتے اور اپنے سابقہ جواب کے طریقے پر اصرار کرتے ہوئے ظلم و زیادتی والا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہ تو میں آپ کے لیے پسند کرتا ہوں اور نہ ہی میرے پاس ظلم و زیادتی کرنے والوں کے لیے کوئی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون، سورۃ بقرہ۔ اپنے ہی بھائیوں کی زیادتی پر صبر کرتے رہیں گے، سنیں ذرا، اپنے ہی بھائیوں کی زیادتی پر صبر کرتے رہیں گے الا ان شاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. سورة آل عمران کی آیت. اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے دعا کرتے رہیں گے. یہ میرے آخری الفاظ تھے. الحمدللہ ان کی بدتمیزیوں، غلط رویوں، تہمتوں، ظلم و زیادتوں کے باوجود یہ میرے اس خط کے آخری الفاظ تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے ان کی ہر زیادتی پر صبر کرتے ہوئے اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں اور ان کو بھی کئی موقع دیے ہیں. اگر یہ اس وقت میری گزارشات پر عمل کرتے اور ظلم اور زیادتی کا راستہ چھوڑ کر اصلاح اور خیرخواہی کا راستہ اختیار کر لیتے اور علم، ادب اور انصاف کی اساس پر جواب دیتے اور مجھے تفصیلی جوابات دینے کا موقع دیتے تو آج معاملہ یہاں تک کبھی نہ پہنچتا. لیکن قدر اللہ ما شاء فعل. اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے اور سلفیت کے نام پر سلفیت کو مار کر نقصان پہنچا رہے ہیں جیسے کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ نے فرمایا ہے، تو اب ان لوگوں کو بے نقاب کر کے ان کے اصلی چہرے اور حقیقت بیان کرنا متعین ہو گیا ہے. میں نے بتایا میں صرف آئینہ دکھاؤں گا، انہی کی باتوں کو سامنے رکھوں گا اور یہ ہوتے ثبوت. ثبوت کی بات کرتے ہیں، ان کے ثبوت دیکھیں کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں. یہ ثبوت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. یہ تو صرف ٹانگیں سیدھی کرنے کی ایک جھلک ہے. ان کے تمام اعتراضات کے تفصیلی جوابات جو ان کو پرسنل بھیجنے تھے اب عنقریب ملاحظہ فرمائیں اور انشاءاللہ جتنی بھی ان کی 30 40 50 جتنے اعتراضات ہیں انشاءاللہ ایک ایک کا جواب دوں گا اور ایک ایک دلیل انہی کی زبان آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور حق پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. ان خطوط جوابات اور ان کی حقیقتوں کو جاننے کے بعد میری گزارش ہے آخری سب سے، ان خطوط و جوابات اور ان کی حقیقتوں کو جاننے کے بعد شیخ ربیع حفظہ اللہ کی پیار نصیحتوں کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں اور ان پر توڑ کے دیکھیں کہ کون ان پر عمل پیرا ہے اور کون صرف ان کی طرف نسبت کا شور مچا کر ان کو پس سے پش ڈال کر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مخالفت کر رہا ہے اور سلفیوں کے بیچ فتن و فساد پھیلا کر دعوت سلفیت کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اس کی جتنی بھی خطوط ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے اور شیخ ربیع کی جو پیار نصیحت ہیں ایک ہی PDF میں جمع کر کے ایک ساتھ اس کو نشر کریں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلی و اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.